السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کے اندر سب سے بڑی احتیاط جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمازیوں کا انتظار کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب کہ نماز پڑھا ہو اس کے آگے سے گزرنے سے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 تک رک جائے تو وہ نماز اختتام کرے پھر آپ چلے جائیے گا، نمازی کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لہو الحدیث، بری بات، چھوٹی بات، نقصان دہ بات، ایسا کلمہ جو کسی کے دل میں کجی پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے، یا کوئی بھی ایسا کلام جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، وہ کسی بھی نوعیت اور گناہ سے تعلق رکھتا ہو، اس سے باز نہیں رہتا، اس شخص کی اللہ کے بارگاہ میں بھوکا پیاسے رہنے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی اذکار اور تسبیحات کرے، اگر اس کی زبان ٹھیک نہیں نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ مالک العالم قرآن کریم کے اندر یہی بات فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بات تم زبان سے نکالتے ہو یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو کرامن کاتبین متعین ہیں، دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا برائیاں اور کمیاں لکھ رہا ہے۔ تمہارے منہ سے بات جیسے ہی نکلتی ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، دعا کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کو دجل کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، چغلی کی ہے، کوئی الزام تراشی کی ہے، کوئی بات تم منہ سے نکالتے ہو اسی وقت وہ تحریر کر دی جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی متعدد نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ آج ہم لوگ نیکی کی طلب میں، نیک بننے کی خاطر جو اچھی بات ملتی ہے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا اللہ کے رسول نے کہی بھی ہے، یا جس صحابی یا جس اللہ کے بندے کی طرف وہ منسوب ہے اس نے وہ بات کی بھی ہے کہ نہیں۔ عام بندہ تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا۔ اور راوی حدیث اس حدیث کے علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ نہ بولو، جو مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے لوگوں کی باتیں تو اپنی جگہ، جو کائنات کے سب سے بہترین ایمان والے، اکرم الاکرمین، اللہ کی رحمت کا بہترین مظہر ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرو گے جو میں نے نہیں بیان کی تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، وقت پر نمازیں پڑھ لیں، اگر کوئی ایسی بات بیان کر دی حدیث کہہ کے، قول رسول کہہ کے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آپ نے نہیں فرمایا تو وہ ٹھکانہ انسان کا جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان من افر الفرا ان یری عینیہ ما لم ترا۔ سب سے بدترین بات وہ ہے کہ جو کہنے والا بیان کرے جی میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب میں مجھے یہ بشارت ہوئی ہے۔ آج کل تو فتنوں کا دور ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ویڈیو گزر جاتی ہے، کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کوئی دعویٰ کر دیتا ہے مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں مسیح موعود ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام مہدی رحمہ اللہ علیہ جو ہیں ان کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔
ان کے آنے کے وقت کے متعلق بیان فرما دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا بتا دیا ہے، ان کی نشانیاں بیان کر دی ہیں، کس حالت میں آئیں گے، کہاں پر آئیں گے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر چند دمڑیوں کے لیے، اپنی مشہوری کرنے کے لیے لوگ اس فتنے میں مبتلا۔ اور آج کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو روحانی طور پر بہتر پیش کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے خواب سناتا رہتا ہے، جی مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ بشارت ہوئی ہے۔ اب ہماری عوام بھی بولی ہے، وہ بندہ کوئی دین کی دو باتیں کرتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، کوئی حدیث سناتا ہے، ساتھ اپنا جھوٹا خیال بیان کر دیتا ہے، کہتے ہیں جی بندہ اچھا ہی ہوگا، بندہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یہ خطبہ دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، اس کو امام ترمذی بیان کرنے کے بعد اور محدثین نے اس کی جرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اتنی بھی کمزور نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کو فضائل میں بیان کیا جا سکے۔ لہذا پورے کا پورا رمضان رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ آج کے دور کی ہمارے اندر کی بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری، لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ دوست بیٹھے ہیں، جی ذرا گپ شپ ہو جائے گی، ذرا آپس میں ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ حدیث کے شروع میں بھی فرمایا ویل، ہلاکت، تباہی، بربادی، اور حدیث کے آخر میں بھی آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ اس کلیے کو یاد رکھیے، یہ کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ دعا مانگی جائے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، وہ سمیع دعا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تشدید کے ساتھ مانگا جائے نا، اس دعا کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حوالہ نبی مکرم نے فرمایا جو 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہے، اللہ کی وہ مخلوق جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے آزاد کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ہلاکت کے لفظ استعمال کیے ہیں، کس کے لیے؟ جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہم لوگ اور دوستوں کے پاس بیٹھ جائیں، بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں، بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، وہ کاروبار سے، پڑھائی سے فارغ ہو کر موبائل آن کر لیتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے مسکروں کی ویڈیو کو دیکھتے اور آگے پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس بات کا ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک تو جھوٹ لکھا جا رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ہلاکت اور بربادی لکھی جا رہی ہے۔ مذاق میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، زبان سے غلط بات کرنے سے منع کیا۔ تو عزیز سامعین، اس بات کو گوشگوار کیجئے، اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ کوئی بھی بات آپ کریں، کوئی بھی اچھی بات آپ کریں، آگے لوگوں تک پھیلائیں، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، پھر آگے پھیلائیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تم نے پورا 10 دن ہو گیا کوئی حدیث شیئر نہیں کی، اتنا مومن کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھ بھی لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اسے کہہ دیجئے کہ جی مجھے 1-2 حدیث کا پتہ تو چلا تھا، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی برکت سے دیکھیے اللہ آپ کا سینہ کشادہ کر دے گا، آپ کے لیے دنیا آخرت کی برکتیں اور رحمتیں نازل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔